یہ جی مقتول کا نام محمد رضوان ضیاء تھا اور یہ 153F ماڈل ٹاؤن ہے، ادھر کا رہائشی تھا جی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کتنی اس کی عمر تھی اور کیا کرتا کیا تھا؟ یہ میں جی شیخ صاحب آپ کو بتاؤں، ان کی 60 کے قریب عمر تھی۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ نا اپنے پرائیویٹ سکول رن کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ وہ جو دودھ کی ٹیٹرا پیک اس میں ملازم تھے، تو وہاں سے انہوں نے گولڈن شیک ہینڈ لیا، اس کے بعد انہوں نے اپنا پرائیویٹ سکول بنا لیا، تو وہی اپنا پرائیویٹ سکول رن کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب قتل ہوتا کیسے ہے؟ یہ تو بڑا پوش ایریا ہے ماڈل ٹاؤن جو ہے، اور کیسے آپ تک FIR کون سی آتی ہے، کس دفعات کے تحت ہوتی ہے؟ ذرا تھوڑی اس کی بتائیے گا بیک گراؤنڈ۔ میں جی سر آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں تھوڑا سا۔ ایکچولی جو رضوان صاحب کا جو مقتول ہے، جو ان کا سکول تھا نا، وہ ہے چنگی امر سدو کے علاقے میں۔ وہ انتہائی کنجسٹڈ ایریا ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک اپنا پرائیویٹ سکول بنایا ہوا تھا۔ ایکچولی ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ 12 تاریخ کو یہ اپنے گھر سے سکول جاتے ہیں، وہاں سے یہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ 14 تاریخ کو آ کے ہمارے پاس FIR درج کروا دیتے ہیں، 14 فیب کو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر اس پہ FIR جب درج ہوتی ہے تو ہم اس کو ہر طریقے سے پھر سٹارٹ کرتے ہیں، مغوی کی CDRs لیتے ہیں، اس کے بعد جو ان کی بی پارٹیز ہوتی ہیں ان کی CDRs لیتے ہیں، ایون کہ لوگوں کو انٹروگیٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کے زیادہ رابطے تھے، فیملی ممبرز کو بلاتے ہیں اور ان کے دوست احباب کو سب کو بلاتے ہیں، لیکن وہ سب بے سود رہتے ہیں ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے جو سب سے چیلنجنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایریا کچھ ایسا ہے کہ کوئی کسی قسم کے CCTV فوٹیج نہیں تھی ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے۔ لوگوں کے کیمرے لگے ہی نہیں ہوتے، ایک کا دکا کوئی میڈیکل سٹور، کوئی چھوٹی موٹی دکان، اس پہ کوئی کیمرہ لگا ہو تو اس کا بیک اپ کوئی 8 دن کا ہے، کسی کا 4 دن کا ہے، کسی کا DVR ہی نہیں ہے، خالی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ اس طرح سے تو ہم نے جب اس کو دیکھا تو سب سے میں نے آپ کو بتایا جو چیلنجنگ تھا وہ یہی تھا کہ CCTV فوٹیج نہیں مل رہی تھی، اور دوسرا ان کے ساتھ کسی کا کوئی اس طرح کوئی بندے کا رابطہ نہیں تھا کہ جس کو ہم نے انٹروگیٹ نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی تک تو آپ کے پاس یہ اطلاع تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ اغوا ہو گیا، اور کہاں گیا، کس کے ساتھ گیا، کون لے کے گیا، اس کی تلاش آپ نے جاری رکھی۔ آپ کو یہ نہیں تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا؟ انفارچونیٹلی کوئی ایسا وقوع ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا، بلکہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ گھر والے بھی یہی سوچتے؟ گھر والے بھی یہی سوچتے ہیں۔ ایکچولی ان کی کسی کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں تھی، کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں تھا، کوئی اتنے بڑے کوئی تاجر یا کوئی مالدار اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کے متعلق گمان کیا جا سکے کہ کسی نے خدا نخواستہ پیسوں کے لیے اغوا کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا ایسی کوئی ہمارے پاس کوئی سولڈ ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے متعلق یہ گمان کیا جا سکے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم تو اسی روٹین میں اور اسی میں دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی سیلف ڈیٹیکشن ہو، کوئی گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے ہوں، کوئی اس طرح کا ہو، تو اسی پہ ہم نے سارا پھر CDR سے بھی کوئی مدد نہیں مل رہی تھی، اور بھی پھر جیسے جیسے کچھ دن گزرتے جا رہے تھے ہماری پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی، ایز ویل ایز گھر والوں کی بھی بڑھ رہی تھی، لیکن ہماری بھی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ کتنے دن لگے اس پہ آپ کو، اس کیس کو حل کرنے میں؟ اس میں جی ہمیں 25 ڈیز لگے ہیں۔